أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ آیت مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، دیکھو تو صحیح اگر چھین لے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، تو کون ہے ایسا اللہ کے علاوہ جو ان چیزوں کو لوٹا سکے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، تو تم دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ پلٹ پلٹ کر پھیر پھیر کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر اس کے بعد بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ کیا شفیق انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح اگر آ جائے اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر ہو کر، کہ نشانی دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگی اور پھر قیامت آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ اچانک قیامت آ جائے، هل يهلك إلا القوم الظالمون، عذاب آ جائے اچانک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل يهلك إلا القوم الظالمون، تو ہلاک کون ہوگا؟ صرف ظالم ہوگا، ایمان والے نہیں۔ نبی جب موجود ہوتے ہیں، نبی کی موجودگی میں عذاب آتا ہے تو اہل ایمان اور نبی محفوظ ہوتے ہیں، صرف انکار کرنے والے تباہ ہوتے ہیں نبی کی موجودگی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے ہم رسول مگر انہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو انہیں عذاب پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عذاب کیوں پہنچے گا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ جو آیا جو مانگے سب دیتا رہوں، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا ہوں۔ ولا اقول لكم اني ملک، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بیوی ہیں، بچے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس صرف اسی پر چلتا ہوں جس کی اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، بس اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ ساری چیزیں دیکھتے نہیں، پھر
بھی کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور خبردار کرے اس قرآن سے ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم، جنہیں یہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ ماننا ہی نہیں، بات قبول کرنی تو ان کے سامنے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جو لوگ اس بات کا ڈر رکھتے کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس طرح کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی گئی تھی۔ گزشتہ سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں بارہا یعنی کہ تقریباً ہر روز سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے، سورۃ الانعام چونکہ مکی سورت ہے اور مکہ میں اسلام ابتدائی عمر میں تھا، آغاز تھا اس کا، اور وہاں پر اہل ایمان نہیں تھے، بہت کم تھے جنہوں نے قبول کیا تو وہ تھے، اور باقی کون تھے؟ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، یہودی وہاں نہیں تھے، نصارہ وہاں نہیں تھے، منافقین کا بھی وجود مکہ میں نہیں تھا۔ منافقین کا وجود کہاں پیدا ہوا؟ مدینے میں آنے کے بعد۔ مدینے کی سوسائٹی کو سوسائٹی تھی، مکہ کی نہیں، اس لیے مدینے مکی صورتوں میں احکامات نہیں، اس لیے کہ ابھی اسلام بالکل آغاز میں، شروع ہی میں اگر حکم دے دیا جاتا شراب چھوڑ دو، شروع ہی میں حکم دیا جاتا زنا چھوڑ دو، شروع ہی میں حکم دیا جاتا کہ سخت گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دو، نمازیں 5 وقت پڑھنا شروع کر دو، تو یہ جو صدیوں کی جہالت تھی اور ایک مزاج بن چکا تھا، اتنے سخت احکامات دیکھ کر جلد مائل نہ ہوتے، اس لیے وہاں پر احکامات زیادہ نہیں ہیں۔ تو مکی صورتوں میں یعنی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کس نوعیت کی ہوتی تھی؟ اس میں کس بات کی تعلیم ہوتی تھی؟ اس میں تعلیم ہوتی تھی اللہ کی توحید کا عقیدہ قطع بیان کیا کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ، یونیورس کو پیدا کرنے والے اللہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، اللہ کا اقتدار پوری دنیا کو محیط ہے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ تمام کی مرضی کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ کہ نبی ہم نے بھیجے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ مکہ کے لوگ کسی حد تک اللہ کو مانتے بھی تھے، کافر نہیں تھے، یاد ہے، مشرکین مکہ کفار مکہ نہیں تھے، مشرکین تھے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو بھی جو ہے یہ پاور دیا ہے، یہ پورے کام کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور باقی جو نیک آدمی گزرا حسن زن اس کے ساتھ رکھتے رہے، وقت گزرتا گیا، گیپ ہو گیا، وہ حسن زن عقیدت میں بدل جاتی، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرتا وہ عقیدت عبادت میں بدل جاتی۔ تو مشرکین مکہ کفار نہیں تھے، عموماً مشرکین تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ تو مشرکین کو بہرحال مکہ میں یہی اسی نوعیت کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ ہم جو شروع سے یہاں پڑھتے آ رہے ہیں، جماعت کے احباب تو نہیں تھے، اس لیے میں تھوڑا سا تفصیلی خلاصہ بیان کروں کہ یہ سورت کے آغاز سے ہی اسی بات کا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے ہمارے پیغمبر، اور ان کو آپ قبول کرو۔ اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو مان نہیں رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بہت سارے معجزات ظاہر بھی کر دیے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ معجزات ظاہر ہو گئے، ایمان قبول کر لے، لیکن ان کے دلوں پر کوئی پتھر ہے۔ ظاہری آنکھیں تو تھی، اصل بینائی اللہ نے ان کی سلب کر دی، ظاہری کان تو تھے، لیکن جس کو کہا جائے کہ یہ واقعتاً
قوت سماعت سے لبریز ہے ویسے نہیں تھے، اللہ نے محروم کر دیا، بات ان کے دل میں اترتی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ اگر یہ چاند کے 2 ٹکڑوں کر دو، ایک ٹکڑا اس طرف ہو جائے ایک ٹکڑا اس طرف ہو جائے، اور ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھیں تو آپ پر ایمان لائیں گے، یہ مان لیں گے کہ آپ سچے رسول۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ آپ کی انگشت مبارک کے اشارے سے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانا۔ آئندہ پھر ایسے معجزات طلب کرتے رہتے تھے۔ ابھی پچھلے 1-2 دن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک مطالبہ یہ کیا کہ جو بہت پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو، اگر تم اس کو سونے کا بنا دے تو ہم تم پر ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً خواہش بھی تھی، دعا بھی کیے، اس لیے خواہش تھی ان کا مطالبہ پورا کریں، سونے کا پہاڑ جمع کرنے کے لیے ان کا مطالبہ پورا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ حریص تھے اس امت کے، بلکہ اس پوری انسانیت کے ہر فرد بشر کو جنت کے راستے پر ڈالیں۔ آپ بے پناہ حریص تھے، آپ یہ چاہتے تھے کوئی بندہ ایسا نہ بچے جو جہنم سے بچ جائے، ہر ایک کے لیے خواہش، اسی لیے آپ بھوکتے رہتے تھے، درد ہوتا تھا، سوز تھا آپ کا، اور اس قدر آپ اس تکلیف کو، اس درد کو، اس فکر کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیتے تھے کہ بارہا اللہ تعالیٰ کو قرآن میں یہ کہنا پڑا کہ بس کیجئے، کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے ان کے پیچھے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ بات قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرو، جن کو سننا ہے وہ سنیں گے، جن کو نہیں سننا ہے ان کو سنا کر کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنی فکر کیجیے۔ یہ بات ہے قرآن میں، آج بھی یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ سارا اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جن کو جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، ان کے سامنے کہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بات تو وہ مانیں گے جن کو یہ یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے، ہم کس کے سامنے پیش ہونے والے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، تو قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، پھر کہو کہ دیکھو اگر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کے عذاب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اچھا بول سچے آنے دو نا دیکھتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر عذاب آ جائے، اچانک آ جائے یا دھیرے دھیرے ظاہری طور پر آ جائے تو پھر ہلاک کون ہوگا؟ بھئی نبی موجود ہے اور عذاب آئے تو نعوذ باللہ اللہ کے عذاب میں نبی تو ہلاک نہیں۔ حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں بچ گئی، قوم پر پتھر برسائے، حضرت صالح محفوظ رہے، قوم تباہ کر دی، حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے، باقی قوم بہا دی گئی۔ تو نبی جب ہوتے ہیں نبی عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کی برکت سے جتنے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اگر نبی موجود نہ ہو اور عذاب آئے تو اگر کچھ اہل ایمان بھی ہے تو وہ بھی رکھے جاتے ہیں، وہ بھی پیسے جاتے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ حشر میں ہر ایک کو اس کے اعمال اور اس کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے۔ نبی اگر تو سب رگڑے جاتے ہیں، گیہوں کے برابر گھل میں پسے جاتے ہیں، گھل میں پسے جاتے ہیں۔ ہاں اگر نبی نہ ہو تو وہی فرماتے کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا اچانک تو پھر تو ظالم ہی ہلاک ہوں گے، یہ جو مطالبہ کر ہلاک کون ہوگا؟ ہم ہی ہلاک ہوں گے، اور ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر خوشی اور ڈر سنانے کو، جو کوئی ایمان آیا اور سنور گیا تو اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ ایمان لائے اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو جنت میں ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں۔ خوف اور غم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کی چیز کے لیے کسی آدمی کا پریشان ہو، اندیشے میں مبتلا ہو، جنت میں چلے گئے، معلوم ہوا اس کو یہ اندیشہ ہے، بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب نکال دیں کیسے رہنے کی کیا ہے، تو یہ خوف نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف آگے کا سوچ کر آدمی ڈر، بھئی ابھی تو چڑھ رہی نوکری اچھی چڑھ رہی، اگر کچھ ہو گیا اور بوڑھا پریشان ہو گیا نکال دیا تو میرے بچوں کا کیا ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں خوف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
عربی سیزن بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن سنا بازو میں اور ایک مارکیٹ کھل رہا، اگر اپنے طرف ریسیشن آ گیا تو کیسا ہونا؟ اسباب مہیا ہیں، رزق جاری ہے، وسائل مہیا ہے، لیکن آدمی اندیشے کا شکار ہوتا ہے، یہ خوف۔ اور اب کیا ہے؟ غم ہے پچھلی باتوں پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جنت میں چلے جائیں، اللہ کرے جائیں، تو آپ کو وہاں یہ غم نہیں ہوگا، ارے یار یہ میں نے یہ بھی کر لینا تھا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، وہ بھی کر لینا تھا کتنا اچھا ہوتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا تھا، سب اچھا ہو گیا تبھی تو جنت میں پہنچے۔ تو اہل جنت کو کوئی غم نہیں ہوگا، اہل جنت کو کوئی غم نہیں، پہنچ گئے بس، جو جیتا وہ سکندر، اب انہیں لگڑ کے آیا کہ لیٹ کے آیا، زخمی ہو کے آیا، بھائی باؤنڈری کراس کر گیا نا، خلاص جو جیتا وہ سکندر۔ گولڈ میڈل مل گیا، گولڈ میڈل ملنے کے لیے اس نے محنت کتنی کیا وہ نہیں ہے، ایسے حقدار تھا، مل گیا، اب اس کا کوئی غم نہیں، سمجھ گئے؟ خوف اور غم میں یہ فرق ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، معجزوں کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، رسول کا انکار کرے گا، قرآن کی تعلیمات کا انکار قرآن کا انکار ہے، رسول کی تعلیمات کا انکار رسول کا انکار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، گویا رسول کا انکار ہے اگر ہم جھوٹ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار گویا رسول کا انکار، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے انکار ہے، عملی تو انکار، عملی طور پر تو انکار۔ آگے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ یہ لوگ آتے تھے اور عجیب طرح کے مطالبے کرتے رہتے، تین چیزوں کے مطالبے انہوں نے بہت کیا، نبی نام اللہ کے رسول بولے چلو پوری دنیا بھر کے خزانے لا کے بتاؤ جمع کرو۔ آج بھی بولتے جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، کیا کیا پڑھتے ناتے، ایک سے ایک ناتے پڑھتے رہتے، آواز بہت پیاری ہوتی ہے مگر ہم ان کے معنوں پر غور نہیں کرتے۔ ہاں سارے رسول تیرے در کے سوالی ہے۔ ایک صاحب نے سنا ہے مجھے پرسوں یہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ سارے رسول تیرے در کے سوالی، نعت حمد ہو تو سمجھ میں آتا کہ اللہ کی شان کی جائے، شروع سے نعت ہے، اور تمام انبیاء اللہ کے رسول کے در کے سوالی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کو اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے رسول خود یا قرآن کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے دے دیا، چند دنوں کے بعد پھر آئے، آپ نے پھر دیا، کچھ دن ہوئے پھر آئے، اس وقت اتفاق سے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو وہ صاحب ناراض ہو گئے۔ مانگنے والوں کا ایٹیٹیوڈ بہت خطرناک رہتا، آپ اگر آج کے دور میں 2 روپے کا کوائن نکال کے دے دو تو کہا ارے میرے تیرے سے اچھا تو بھائی چل دے پکڑ، ضرورت نہیں ہے، کچھ تو پھینک کے دے دیتے۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، میں نے خود 5 کا سکہ میرے ہاتھ پر آتے ہوئے دیکھا ہے واپس، ہاں پکڑ ضرورت نہیں ہے تیری، ایسے بھی ہے۔ ہاں تو اللہ کے رسول نے 2 بار دیا، تیسری بار نہیں دیا آپ نے تو صاحب ناراض ہو گئے، ہاں نہیں دیتے، یہ انداز حدیث کے الفاظ اسی طریقے کے، نہیں دیں گے آپ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یغضب علینا، یہ ہم پر غصہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دیا، ہمارے پاس نہیں، یہ کیا کریں، یہ الفاظ ہے۔ اب سوچو جو لوگ آج بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا، نہیں، ایک فقیر آپ کو یہ کہہ رہے کہ نہیں دو گے آپ، جبکہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کہہ رہے کہ دیکھو یہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے حالانکہ میرے پاس نہیں ہے دینے۔ سبحان سبحان، کوئی زندگی کا ہمارے لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہمارے لیے نہ ملا۔ ایک مہمان آئے آپ کے پاس،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی مہمان آیا کرتے تھے تو آپ صحابہ سے کہا کرتے تھے بھائی مہمان آئے، کون جو ہے تو ان کو اپنے گھر مہمان بنائے، ان کی ضیافت کون کرے؟ اعلان فرماتے ہیں، کوئی نہ کوئی صحابی ہوتے اور کہتے اللہ کے رسول میں ان کی مہمانی قبول کرتا ہوں، اور آپ ان کو ان کے حوالے کر دیتے، یہ معمول ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ایک صحابہ آئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، مہمان بن رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کہ بھائی ایک مہمان ہے، کون سی آفت قبول کرے گا؟ تو مہمان بھی بڑے ہوشیار تھے، اور کہا اللہ کا رسول مجھے آپ کا مہمان بننا ہے۔ لو سبحان اللہ، کیا طبقہ تھا، مجھے آپ کا مہمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہوئے اور آپ نے بھیجا آپ کے جو خادم تھے ان کو حضرت عائشہ کے پاس، کہا کہ جاؤ کہو کہ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا کیا نظم ہے وہ لے کر آؤ جلدی سے۔ گئے، معلوم ہوا کچھ بھی نہیں، دوسری زوجہ محترمہ کے پتہ چلا کچھ نہیں، تیسری کے پاس کچھ نہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں آیا، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی ضیافت کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے خزانے ہوتے تو آپ بلا بتاؤ کہ وقت کے نبی اور پیغمبر ہو کر آپ اس طرح لوگوں کو محروم کرتے؟ نہیں، خزانے نہیں، تو فرما رہے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، یہ فقر آپ کا اختیاری تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو واقعتاً اور یقیناً اللہ احد پہاڑ دی دنیا کے تمام پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے اور ہیرے اور جواہرات کا بنا سکتا ہے، لیکن یہ فقر آپ کا اختیاری تھا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہے تو خزانے بتاؤ، نہیں تو نبی ہے تو ساری غیب کی باتیں بتاؤ، نہیں، غیب کا علم پیغمبروں کو نہیں، غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ ہاں پیغمبروں کو غیب کی خبر ہے جتنی اللہ نے دی ہے، علم نہیں ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سب اس بات کا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہاں آیت الکرسی کبھی معنی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی توحید کے اسرار آپ کے سینے پر کھل جائیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ تو فرمانے کے غیب ہے، ایک وفد آیا، کہا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، بہت دن تک رہے ساتھ مدینے، اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑی جماعت ہمارے ساتھ کر دیں جو ہمارے وقت کو سدھارے۔ آپ نے کئی غالباً 70 کے قریب لوگوں کو ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ ان کے قبیلے میں جاؤ اور تعلیم اور تربیت کا کام کرو۔ وہ تھے منافقین ٹائپ کے، ان لوگوں نے راستے میں سب کو شہید کر دیا، صرف ایک بچے، وہ بھی جو ایک لنگڑے صحابی تھے، معذور تھے، پیر سے لنگڑے تھے، چلتے چلتے چھپ گئے تھے، وہ اندازہ بھاگ رہے تھے، تیور راستے سے ہی بدل چکے تھے۔ جب ان صحابہ کو لے کر جا رہے تھے اسی وقت سے تیور سمجھ میں آ گئے تھے کہ یہ انداز کچھ اور ہے، تو وہ لنگڑے صحابی چھپ گئے تھے، بچ گئے، باقی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ مجھے بتائیے اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو یہ 69 صحابہ شہید ہوتے؟ آپ کہہ نہیں دیتے کہ تم تو لے جانے کی بات کر رہے ہو تعلیم و تربیت کے لیے، تمہارے دل میں تو یہ چور ہے۔ آپ کو دعوت دی گئی کھانے کے لیے، آپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آگے، کھانے میں زہر ملا، کھانے میں زہر ملا، آپ پہنچ گئے، نوش فرما لیا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، گوشت نے خود کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا، مشکات شریف کی روایت، گوشت نے خود کہا، اس میں سے آواز آئی مجھ میں زہر۔ ساتھ میں جو صحابی تھے وہ بھی کھا چکے تھے، ان کا انتقال۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو یوں اپنے ساتھی کو قتل ہونے دیتے ہیں؟ یوں قتل ہونے دیتے؟ ہاں، تو فرمانے کہ کہو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی نوری مخلوق، کوئی فرشتہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا نوری مخلوق ہے، اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، سایہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔
ایسا نہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. حدیث میں ایسی کئی روایتیں موجود ہیں جس میں آپ کے سائے کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن نہیں ماننا ہے تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار. نہیں ماننا ہے تو پھر باتیں ہزار. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے نبی کی زبان کہہ دیجیے میں اتنی ہی پیروی کرتا ہوں جتنی اللہ کی طرف سے وہی آئے. غیب کے خزانے، غیب کا علم و خزانے اور یہ سب چیزیں نہیں، یہ اللہ کی ملک ہے. میں اسی پر چلتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتا ہے. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسان. غیب کا علم میرے پاس، خزانے میرے پاس، محض ایک رسول. سبحان قل هل يستوي الأعمى والبصير. دیکھیے کیا بات، اتنا سب بیان کرنے کے بعد کہہ دیجیے کہ کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے. سب واضح کر کے بتا رہے ہیں پھر بھی نہیں مانے تم. کیا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو جو نہیں مانے. ان کے پیچھے اپنے آپ کو مت بلاؤ. کیا کرو؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ. الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کن کو ڈراؤ؟ جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، کھڑے کیے جائیں، حشر ہوگا اور وہاں حاضر کیے جائیں. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ، یعنی جن کو ڈر اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے. الحمدللہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر خیرات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے کوئی رکن مثلاً رکوع امام سے پہلے اس طرح ادا کر لیا کہ 1 منٹ بھی امام کے ساتھ شرکت نہیں ہو سکی، اور پھر بعد میں اس رکن کو دہرایا بھی نہیں اور سلام پھیر دیا، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو گئی امام سے پہلے. اب کبھی کبھی امام صاحب آخری آیت کو ذرا کھینچ لیتے، آخری آیت کو کھینچ لیتے، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن تو یاد نہیں، کچھ مخصوص صورتیں یاد ہوتی ہیں. اب جب سورت ختم ہوئی، پتہ ہے کہ اب یہاں پہ امام صاحب نے تھوڑا سا کھینچ بھی لیا اور سورت ختم بھی ہو گئی، تو امام کے اللہ اکبر بولنے سے پہلے چلے جاتے ہیں. کون سی جنگ پہ جانے والے رہتے ہیں ان کو ہی معلوم ہے کون سا معرکہ سر کرنے کا، تو اسے نہیں کرنا چاہیے. اگر امام آ گئے رکوع میں اور انہوں نے امام کو پا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ امام صاحب رک گئے اور رکوع میں آنے لگے اور وہ اڑ گئے تو ان کی نماز ختم ہو. امام سے آگے نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. بہت سے لوگ دیکھنا نظر بھی پڑتی رہتی ہے، خاص طور پر سجدے میں جانے کے وقت جب قوم میں کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، تو تسبیح پڑھنا چاہیے پوری امام کے کہنے کے بعد آگے جانا چاہیے. میری نظر پڑتی رہتی ہے، دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہے، ابھی میں نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا کہ نیچے جھکنے کا ہلکا سا مجھے لگتے رہتا ہے کہ ادھر سے کچھ جھک رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. اللہ حفاظت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك. سبحان ربك رب العزة